بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہر شخص دولت چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، مال چاہتا ہے. یہ چیز اللہ نے دل میں ڈال دی ہے. فرشتے کے دل میں ڈال دیتا، فرشتہ بھی ایسے کرتا. فرشتے کے دل میں دولت، مال، چیزوں کی طلب ڈال دیتا اللہ، تو فرشتہ بھی یہ کرتا. فرشتے کے دل میں اللہ جل شانہ نے دولت کی، مال کی، چیزوں کی، ہوس کی، شہوت کی، عورت کی، زندگی کی ان چیزوں کی طلب ڈالی ہی نہیں، ہے ہی نہیں فرشتے کے اندر. یہ چیز تو انسان میں اللہ نے رکھ دی ہے، اور رکھنے کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے آزمائش کے طور پہ اس کو اس سے ہٹایا ہے. سونے کی طلب انسان کی ابتدائی زندگی سے اب تک موجود ہے. ہزاروں سال پرانی، لاکھوں سال پرانی تہذیب، کھدائیاں ہوتی ہیں تو سونا نکلتا ہے. کھدائیاں ہوتی ہیں جو بت نکلتے ہیں تو ان کو سونا پہنا ہوا ہوتا ہے نقش و نگار میں. اس سے بھی پرانی زندگی فرعون کی اٹھائیں، جو فرعون کے مقابر احرام مصر کی کھدائی کی، اور ان میں سے جب بڑی مشکل سے اس کے اندر پہنچے تو پتہ چلا وہاں بھی سونا پڑا ہوا ہے. یہ سونا کیا ہے؟ یا بیضا یا صفرا غری غیری، ہائے ہائے. اے سونا، اے چاندی، جا کسی اور کو دھوکہ دے. لیکن یہ سونا ہے کیا؟ اور یہ انسان کی زندگی میں ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے. ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے. اور سونا بڑھتا کیسے ہے اور سونا ملتا کیسے ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ آج 1 کلو ہے، آج 1 ماشا ہے، کل 1 تولہ ہو جائے. کل 1 کلو ہے، پرسوں 2 کلو ہو جائے، پھر منو کے حساب سے چلا جائے. آج میں آپ کو سونا بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں. اور یقین جانیے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا راتوں رات مالا مال ہو جائیں گے. حقیقت یہی ہے. سامنے والے ہال کی لائٹ بند نہ کریں، سامنے والے ہال کی یقیناً ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب راتوں رات مالا مال ہو جائیں گے. دولت، تمنگری، مال، چیزیں آپ کی لونڈیاں ہوں گی، آپ کی غلام ہوں گی، اور آپ حقیقی بادشاہ ہوں گے، اور آپ حقیقی حکمران ہوں گے اگر آپ کے ہاتھ میں سونا بنانے کا نسخہ آ جائے. کیسے آئے گا؟ ہوبت ادب کتاباں نہ پائی، کیمیا دی بوٹی کسے پٹ نہ وکھائی. سمجھ نہیں آئی؟ ہرمل پرمل سے پتی، یہ سونے کا نسخہ بتا رہا ہوں، سن لو. ہرمل پرمل سے پتی،
دھڑی تانبے پہ رتی. دھڑی کہتے ہیں 5 کلو کو. اب آنکھیں کھل گئی ہیں. اب کیسے نہ کھلیں؟ آج نہ کھلیں گی. یا دودھ والے عمل پہ کھلی تھی. ہرمل پرمل سے پتی. ہرمل بوٹی ہے، پرمل بوٹی ہے، اور سے پتی ایک بوٹی ہوتی ہے. اس کے 3 پت ہوتے ہیں. سے پتی اس کے پتے 3 ہوتے ہیں. یوں ہرمل پرمل سے پتی. دھڑی تانبے پہ رتی. تانبا 5 کلو گرم کر 1 رتی یوں پھینک، سارا سونا. دھڑی تانبے پہ رتی. یہ سونے کا نسخہ ہے. بس آسان سا بالکل، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سونے کا نسخہ ہے. ساری دنیا پاگل ہے سونے کے نسخے پہ کہ سونے کا نسخہ مل جائے. بعض لوگ میرے بارے میں کہتے کہ اس کے پاس سونے کا نسخہ ہے. ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی آپ سونے سے کام آگے نکل گئے، ڈائمنڈ پہ نکل گئے. آج اس کو ہم نے سمجھنا ہے. ہرمل پرمل اور سے پتی کو کھولنا ہے. اس سونے کے نسخے کو آج بنا کے رہنا ہے. اور جو سونے کے نسخے کے پیچھے بھاگنے والے، تلاش کرنے والے، ان کو محوس کہتے ہیں. یہ لفظ نکلی ہے حوث سے. حوث ہوتا نا، حوث حوث. تو ان کے پیچھے جو دوڑنے والے ہیں ان کو محوس کہتے ہیں. ایک منشی صاحب ہوتے تھے، منشی صاحب، منشی انصب صاحب پٹواری، وہ ریٹائر تھے اور وہ محوس مشہور تھے. ایک بستی تھی وہی جوگیاں، وہ وہاں رہتے تھے. اچھا ان کے پاس اگر کوئی بندہ آتا تھا نا، سننا غور سے سننا، ان کے پاس جو کوئی بندہ آتا تھا نا کہ میں محوس ہوں اور سونا بناتا ہوں، تو پوچھتے تھے تیرا گھر ہے؟ ہاں. اچھا یہ کپڑے تو نے پہنے ہوئے تیرے اپنے ہیں؟ کہ ہاں. کہ جوتی تیری اپنی ہے؟ جوتی اتار کر کہتے چل دفعہ ہو جا. 2-4 گالیاں نکالتے، چل نکل یہاں سے. فلاں کا بچہ، فلاں کا بچہ، اور خنزیر کا اور فلاں کا، چل. کہ کیا؟ کہ محوس کہتے اسے ہیں گھر پھونک تماشا دیکھ. گھر پھونک. تو کہتے میرا گھر ہے، تو کہہ رہی میری جوتی ہے، تو کہتے میرے کپڑے ہیں. محوس کہتے اسے ہیں جو گھر پھونک کے تماشا دیکھے اور پھر کہے بس تھوڑی سی آنچ رہ گئی تھی ورنہ تو بس، اور تھوڑی سی آنچ میں زندگی گزر جاتی. لیکن جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں نا، ہرمل پرمل اور سے پتی والا، اگر یہ نسخہ آپ کر لیں، دولت کے انبار، سونے کے انبار، کیونکہ ملک کی کرنسی سونے کے مطابق بنتی ہے. جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا وہ اتنی کرنسی چھاپ سکے گا، اس سے زیادہ چھاپ ہی نہیں سکتا. گھپلا کر کے چھاپ لے اور بات ہے. سونا ہر دور میں سونا رہا ہے. 100 تولے سونا جس کے پاس زیادہ ہوگا، 114 تولے. 100 تولے سے زیادہ سونا جس کے پاس ہوتا تھا قریش مکہ میں، مکہ والوں میں، وہ سردار ہوتا تھا. 100 تولے سے زیادہ جس کے پاس سونا ہوتا تھا اس دور میں
وہ سردار ہوتا تھا اور وہ 3-4 لوگ تھے. پورے کے پورے مکہ میں 3-4 لوگ تھے جن کے پاس 100 تولے سے زیادہ سونا ہوتا تھا. سونا بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. بس صرف گھر گھومنا پڑتا ہے، باقی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وہ ڈی ایس پی نے اچانک چھاپا مارا تھانے پہ، ایس ایچ او کو. ہاں جی کتنی نفری ہے؟ اس نے کہا سر 40 کی نفری ہے. کہاں ہیں؟ اس نے کہا سر 3 بھگوڑے ہیں، 5 ڈیوٹی بھی ہیں، 8 بیمار ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو چھاپا مارنے گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شراب پی کے سو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں. سر باقی ساری نفری اوکے ہے. چند ایسے ہیں، چند ایسے ہیں، چند ایسے ہیں، باقی ہر چیز سر اوکے ہے. آپ کا یہ نسخہ بالکل اوکے ہے. تھوڑا سا ایسے توجہ کریں، تھوڑی سی. صرف اس کے لیے اتنا ہے کہ جو سہ پتی ہے نا، پرمل ہے، اس کے لیے کشمیر کی وادیوں میں کچھ عرصہ گھومنا پڑتا ہے. بوٹی مل جاتی ہے، ہرمل موجود ہے، پرمل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، سہ پتی موجود ہے. ان کو رگڑیں اور ترکیب سے جو بھی ترکیب ہے بنائیں، اور 5 کلو تانبا لیں اور 1 رتی یوں ماریں، آگ دیں، چرخ آئے گا اور یوں گھومے گا، اور جو گھومتے ہی سارا سونا ہے. 5 کلو سونا روزانہ بناتے جائیں. بہت ہی ختم. ہاں جی کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ مجھے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ہیں؟ ہاں آپس میں بابے کہہ رہے ہیں 10 بنا لیں گے. 10 بنا لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سچی بات ہے. دیکھو ٹینشن ہی نہیں ہے سونا بنانا، بلکہ آپ سونا بنا کے حکومت کو دیں، گورنمنٹ کا خزانہ مضبوط کریں، ہماری کرنسی مضبوط ہو جائے گی. اور کرنسی یوں پر نکلے گی کہ دینار کیا ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں دینار ہی تو ہے نا. پاؤنڈ سے زیادہ، یورو سے زیادہ، ڈالر سے زیادہ دینار ہے نا. دینار سے آگے نکل جائیں گے. دینار کیا ہے؟ بھائی ایک بوٹی اس میں ایسی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وہ اس کے لیے کہا ہے کہ بوٹی دا یار تے صدا خوار. بوٹی کا یار صدا خوار. ایک بوٹی ایسی ہے پرمل، اور وہ پرمل اگر کسی کو مل جائے، 2 تو موجود ہیں، سہ پتی موجود ہے. یہ سامنے آپ کا لارنس گارڈن ہے، ہر جگہ سے پتی موجود ہے، ہرمل موجود ہے. پر مسئلہ تھوڑا سا پرمل کا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہے. وہ اس کے لیے کشمیر کے وادیوں میں بندہ گھومے، ویرانوں میں گھومے، گھومتے گھومتے زندگی تھوڑی سی گزر جائے، کچھ بال سفید ہو جائیں، کچھ انسان کا جسم بڑھاپے میں پہنچ جائے، کچھ کمر تھوڑی سی جھک جائے اور بوٹی مل جائے تو کام بن گیا. اور جو اس فن کو اختیار کرے اس کو کہتے ہیں محوس، اور دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ٹھرکی. ہے نا؟ سنا ہے نا؟ ہاں اس کو کہتے ہیں یہ ٹھرکی ہے، محوس ہے. وہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس کی اصطلاحات ہیں. جل مندرا ہے اس کی اصطلاحات ہے، عقد اس کی اصطلاحات ہے، شمس ہے، قمر ہے، کبوتر ہے. کبوتر کہتے ہیں پارے کو، 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے. اس کے نام اصطلاحات ہیں. ایک میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے کلاس پہلوان ابھی بھی زندہ ہیں، انہیں پتہ چلا کہ اس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے. وہ آنا شروع ہوئے،
ان کی ایک خاص عادت ہے، وہ جیب کا رومالہ اپنی شلوار کے ساتھ ہینڈ کرچیف یہاں لٹکا کے رکھتے ہیں، یہاں منہ صاف کیا یہاں لٹکایا۔ بھتیجا بس دل چاہ رہا تھا، اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، دعا کرانے آیا ہوں۔ ایسے لاہور میں آیا تھا اور میں نے کہا کہ ایسے ہی بس ایک دفعہ آئے، ہفتے کے بعد پھر آئے، کھانا کھلاؤ بھائی، تمہارا والد کا میں کہا جی بسم اللہ، کھانا لنگر کھائیں آپ، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ میں ساتھ بیٹھا، میں کہ یا اللہ خیر ہو، میرے اندر سپارکنگ شروع ہوئی، سرخ بتی شروع ہوئی۔ میں کہا خیر ہو کہ صاحب جی آئے ہیں، یہ تو اس شعبے کے آدمی ہیں، محوث ہیں، اور ہمیں اس شعبے کی ہوا نہیں لگی، کیسے؟ اچھا ایک دفعہ میں ایسے جا رہا تھا کہیں، ایسے چیرنگ کراس تک، یہاں مال روڈ کے نوائے کے دفتر کے قریب، پھر نوائے کے دفتر میں چلا گیا، وہاں ایک دوست تھے، اس سے مل کے میں بیٹھا رکشے میں، اور یہاں آنا تھا تسبیح خانے کی طرف، گنگا رام سر گنگا رام ہسپتال کا اشارہ بند تھا، وہاں رکشے میں شور مجھے کہنے لگے، اور مجھے انہوں نے کہانی سناتے آئے وہاں سے کہ حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نام سنا؟ میں کہ جی بالکل۔ تو وہ 77 کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، انتخابی نشان کھجور تھا، اور بڑے اللہ والے تھے، تہر والی کا مدرسہ ہے، وہاں کے بڑے شیخ تھے، انہوں نے مجھے سونا بنانے کا نسخہ دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا تھوڑا بنانا، میں نے بنا لیا 1 پاؤ، مرشد ناراض ہو گئے، میں نے اٹھا کے سارا دفن کر دیا۔ بھتیجا میرا جی چاہتا ہے میں تجھے نسخہ دے دوں، حکمت میں بھی کام آئے گا، تو بھی شک سونا نہ بنا، تجھے اللہ نے بہت دیا ہے، حکمت میں بھی کام آئے گا اور ہر جگہ کام آئے گا۔ رکشے کی تھی نا پھٹ پھٹ، میں نے کہا چچا ذرا کان قریب لانا، کان قریب میں میں نے کہا پرباش ہوں، یہ مخصوص اصطلاح ہے پرباش، یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایک دم ہو کے نا چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یہاں ہمارا ایک کارکن ہے، ان سے آ کے کہا اوے تو نے چخ مارا ہے، اس نے آج تک فنگر پرنٹ نہیں چھوڑے، اتنا سونا بناتا ہے، ساری عمر مری ہو گئی ہے، 80 سال کا ہونے والا ہوں، اس نے اٹھا کے مجھے یوں پھینک دیا 1 منٹ میں، کہتے پرباش ہوں، ایسے اٹھا کے 1 منٹ میں مجھے پھینک دیا۔ اس کے بعد چاچا میرا نہ آیا پھر میرے پاس۔ یہ کہانی میں نے کیوں سنائی آپ کو؟ اب ہمیں نسخہ بنانا ہے، یہ ساری کہانی کے بعد اب میں سنجیدہ ہوں، نسخہ ہمیں بنانا ہے۔ ہرمل ہمارے پاس موجود، یہ چکوال کی ساری پٹی، یہ آپ کا سارا ایریا، اس میں ہرمل ہے، سے پتی ساری لاہور میں موجود ہے۔ مسئلہ ہے پرمل کا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے اور اس میں ایک چیز پڑتی ہے صرف بس، اور وہ چیز ہے مگرمچھ کا پتا۔ اگر مگرمچھ کا پتا مل جائے نا تو دوائی بڑی زبردست بنتی ہے، ایک خوراک میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھی ایک نسخہ ہے۔ انہیں کہا اس میں شیر کے کان کی میل پڑتی ہے اور اس کی مونچھیں پڑتی ہیں۔ اس مائی کے لال کی ضرورت ہے کہ شیر کے کان کی میل نکال کے لے آئے اور شیر کی مونچھیں کاٹ کے لے آئے، ببر شیر کی۔ دونوں بیٹھے تھے نا، بڑے ہانک رہے تھے۔
اس نے مشرق کی دکھائی، اس نے مغرب کی دکھائی. اس نے کہا نسخہ ایسا ہے لاجواب، صرف مگرمچھ کا پتا آ جائے، پتا بھی مگرمچھ کا. انہوں نے کہا اس سے بھی آسان نسخہ، تو کیا بات کرتا ہے؟ شیر کے کان کی میل آ جائے اور اس کی مونچھیں آ جائیں، ان کو رگڑا دو اور یوں ایک ککھ دو اور بندہ ایسے کر ککھ کا نہ رہا. ایک طلب ہے جس کا نام محوسی پڑ گیا، ایک جستجو ہے اور واقعی ایسا ہے جو محوسی میں پڑ گیا اس کا زندگی بھر کا نظام ایسے ہے، گھر پھونک اور تماشا دیکھ، سب کچھ رل جاتا ہے، سب کچھ کھل جاتا ہے. وہ نہ زندگی کا رہتا ہے نہ بیوی بچوں کا رہتا ہے. اور اس شعبے کا ایک اصول ہے، وہ اصول بہت پیارا اصول ہے. اس شعبے کا، محوسی کے شعبے کا ایک بہت پیارا اصول ہے. اس میں جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا تھوڑا ہے. یہ بہت پیارا اصول ہے. صبح سے شام تک جھوٹ بولتے 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 خود بھی پاگل، دوسروں کے پاگل. نہ روٹی رہی گھر کی، نہ رزق رہا، نہ صحت رہی، نہ زندگی رہی، نہ عبادت رہی، نہ تسبیح رہی، نہ تو رہا نہ میں رہا. ہم نے بننا ہے محوس اور کرنی ہے پرمل کی تلاش. آج کے بعد ہرمل موجود ہے، سہ پتی موجود ہے، پرمل جو ہے اس کی تلاش کرنی ہے. ایک پرندہ ہے، اس کو آناکا کہتے ہیں. اس کے اندر عجیب چیز ہے، دنیا کا نایاب پرندہ ہے، جس کے سر پہ بیٹھ جائے بندہ بادشاہ بن جاتا ہے. جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پرندہ، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے ارد گرد بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر لیتا ہے، اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے ارد گرد بہت ساری اس میں اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، خشک لکڑیاں بہت ساری. اور پھر ایک راگ الاپتا ہے، ایک ساز اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور اس کی ساز اور راگ میں جنگل کے سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور سارے پرندے اکٹھے ہو کے اس کا راگ سنتے ہیں. آج میری بات بڑی دلچسپ ہے، وہ کونا بھی جاگ رہا ہے، حالانکہ وہ کونا ہمیشہ بستر پہلے سے بچھاتا ہے. بابا شریف اینڈ ہز کمپینین بستر پہلے بچھا کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آج وہ کونا بھی جاگ رہا، آج یہ کونا بھی جاگ رہا، اللہ جانے ہے ہی کیا. اچھا، وہ ایسا کرتا ہے کہ پھر راگ الاپتا ہے، راگ، اور اس راگ سے پھر عجیب، پھر تھوڑی دیر کے بعد راگ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور چنگاریاں پھر اس کو آگ پکڑ لیتی ہیں، اور وہ خود اپنی آگ میں جل جاتا ہے اور آگ سے راکھ بن جاتا ہے. پھر وہ بہت عرصہ آگ پڑی رہتی ہے، وہ راکھ پڑی رہتی ہے. پھر اس راکھ کے اندر انڈا بنتا ہے، پھر اس انڈے سے ایک نیا اوناکا نکلتا ہے، اور یوں اس کی زندگی سدا چلتی رہتی ہے. پوری دنیا 3 چیزوں کی اس وقت تلاش میں ہے. اب میں آیا ہوں اپنے نتیجے پہ. پوری دنیا اس وقت 3 چیزوں کی تلاش میں ہے. ایک آب حیات کی تلاش میں کہ اس کو پینے سے زندگی میں موت نہیں آتی، سدا جوانی، سدا صحت، سدا حسن و شباب، اور سدا کمال ہی کمال، طاقتیں اور قوتیں. ایک دنیا اوناکا کی تلاش میں ہے، اور ایک دنیا پرمل کی تلاش میں. یہ 3 چیزوں کی تلاش میں اس وقت دنیا ہے، اور اس کے واقعات ہیں آب حیات کی زندگی کے. ہر چشمے دا پانی میں متکائی آب حیات ہوئے،
ہر فقیر دی قدر کریں مت کہیں جو خضر حیات ہوئے. یہ دنیا اس کی تلاش میں، آب حیات کی تلاش میں اور پرمل کی تلاش میں اور اوناکا کی تلاش میں. دنیا اس کی تلاش میں ہے. بڑے واقعات، اس کے پر کتابیں، مشاہدات. زندگیاں بیت گئیں پر یہ تین چیزیں کسی کو نہ ملی. قصے، افسانے، واقعات ایسے کہ کتابیں اٹی ہوئی ہیں اور انسان دیوانے اور پاگل ہیں پر کسی کو نہ ملا. ایک ہے غیر اختیاری چیز. غور سے سنیں گے جاگ کے. سونے کی بات ہو رہی ہے، خیال کرنا. ایک آنچ تھوڑی سی رہے گی، آپ چوک جائیں گے. مسئلہ ہوتا ہے آنچ کا. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بابا جی، مسئلہ آنچ کا ہوتا ہے. ایک آنچ تھوڑی سی ایسے رہ گئی نا بندہ. تو کیا بات کر رہا تھا ابھی؟ ایک ہوتا ہے اختیاری معاملہ اور ایک ہے غیر اختیاری معاملہ. اونا کا غیر اختیاری اپنے اختیار میں نہیں. پرمل غیر اختیاری اختیار میں نہیں. آب حیات غیر اختیاری اختیار میں نہیں. کیوں نہ ہمارے جو اختیار میں ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. ساری عمر غیر اختیاری چیزوں پہ محنت کرتا رہا اور سارے چھپا کے کھے. لکھاں جوگی ہاریے سارے چھپا کے کھے کہتے ہیں راکھ کو، کہ لاکھوں جوگی ہار کے نہ سر میں راکھ ڈال کے آخر مایوس ہو گئے. غیر اختیاری زندگی، حب غیر اختیاری چیز ہے. تصویر، میں کسی کو دیکھوں یوں اور بندہ یوں میری طرف کھینچا ہے، غیر اختیاری چیز ہے. فرشتے مجھے نظر آئیں، غیر اختیاری چیز ہے. جنات مجھے نظر آئیں، یہ تیرے اختیار میں نہیں، اللہ نے پردے رکھ دیے ہیں. قبر کا نظام مجھے نظر آئے، حشر کا نظام مجھے نظر آئے، محشر کا نظام مجھے نظر آئے. آنکھیں بند کروں کائنات کو دیکھ لوں، آنکھیں بند کروں کسی کا دل پڑھ لوں، غیر اختیاری چیز ہے. جنات میرے تابع ہو جائیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا صرف ایک سوال ہے آپ سے، میں کیا؟ ایک جن مجھے دے دیں، ایک جن مجھے دے. میں نے کہا تو کیا کرے گا ایک جن کو؟ میں نے کہا میرے جن کو تو تھکا دے گا، خامخواہ کے لیے پریشان کرے گا. کہہ رہے آپ مجھے قسم اٹھوا لیں غوث پاک کی، مولا حسین کی. ایسے لفظ کہا اس نے. ابھی اللہ تک نہیں پہنچا تھا. آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں کہ میں اگر اس کو کوئی تکلیف دوں تو. میں نے کہا اگر وہ تجھے تکلیف دے پھر اسے واقعہ سنایا. ایک بندہ تھا، اس نے ایک عمل سیکھ لیا. عمل یہ تھا کہ عمل ایسا کریں کہ میت جو ہے نا قبر سے نکل کے، تازہ میت اگر کوئی دفن کر دیں اسی رات جا کے عمل کرو. میت قبر سے نکل کے سارے حالات بتا دے گا، برزخ کے، کائنات کے نظام کے سارے بتا دے گا. اس نے وہ عمل سیکھ لیا. ایک میت اس کے محلے کا فوت ہوا، رات کو چپکے سے گیا اور قبر میں جا کے عمل کیا. میت آ گیا، اب باتیں ختم کری، اگلا عمل ہے نہیں کہ واپس کیسے جائے. میرے پاس یہ باتیں ہی ہیں. قرآن و حدیث تو علماء کے پاس ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت ہے. میرے پاس یہ کبھی پرمل ہوتی ہے، کبھی ہرمل ہوتی ہے، کبھی سیب پتی ہوتی ہے، کبھی نانا نیمو ہوتا ہے اور کبھی کون ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے. میرے پاس تو یہی کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں تیری یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. کہتے ہیں اللہ ان میں اخلاص دے دے. کیا بات کر رہا تھا؟ اگر میں نے کہا تجھے اس نے تنگ کیا پھر
پھر آپ بچا لینا. غیر اختیاری زندگی کو نہ کرو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں تسبیح خانے میں بعض اوقات بعض یہ مقاصد لے کے آتے ہیں غیر اختیاری زندگی کا، بعض اس کے لیے محنت کرتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے اتنے کروڑ اللہ حسمت پڑھی اور اس کے پڑھنے سے پھر میرے ساتھ جو ہوا، نہ اس کے گھر کی روٹی، نہ رزق، نہ صحت، نہ کچھ نہیں، سب چیز ختم ہو گئی. کیوں؟ جو بھی بے نقطہ حروف ہوتے ہیں جن میں نقطہ نہیں ہے. اللہ حسمت میں نقطہ ہے، پورے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نقطہ ہے، احمد میں نقطہ ہے، محمد میں نقطہ ہے، محمود میں نقطہ ہے، لفظ اللہ میں نقطہ ہے. یہ بے نقطہ حروف ہیں. یہ عادات کی دنیا کی بات ہے، وہ جانتے ہیں. حروف صمامت کہتے ہیں انہیں. جو بے نقطہ حروف ہیں ان کی تاثیر اور ہوتی ہے، ان کا انداز اور ہوتا ہے. میں نے تو نے کس لیے پڑھا تھا؟ انہیں کہا جی اس کا ایک غلام حاضر ہوگا، ایک جن حاضر ہوگا، بس جو تو کہے گا وہ کرتا رہے گا، ساری عمر تو سکون سے بیٹھا رہے گا. وہ کچھ عرصہ اللہ حسمت پڑھ لے. اور کہنے والے نے کہا کہ اللہ کا نام ہی تو ہے اور کیا ہے. انہیں کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، سب کچھ برباد ہو گیا. اللہ کا نام سے بربادی نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے آبادی ہوتی ہے. اس کی اپنی زندگی کا نظام ایسا تھا کہ سب کچھ نہ بچا. غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ دوڑیں. اختیاری زندگی کیا؟ نماز میرے اختیار میں اللہ نے دی ہے، میں اس کو ادا کروں. حلال کا رزق میرے اختیار میں دیا ہے، حرام سے بچنا میرے اختیار میں دیا ہے. نظروں کو حرام سے بچانا، کانوں کو حرام سے بچانا، چہرے کو حرام سے بچانا، جذبوں کو حرام سے بچانا، سوچوں کو حرام سے بچانا، قدموں کو حرام سے بچانا، ہاتھوں کو حرام سے بچانا، وقت کو حرام سے بچانا، صبح کو حرام سے بچانا، شام کو حرام سے بچانا، امت کو حرام سے بچانا، ذات کو حرام سے بچانا، اولاد کو حرام سے بچانا اور نسلوں کو حرام سے بچانا اور مدینے والے کی غلامی اور عشق اور محبت پہ لانا، یہ میرے اختیار میں دیا ہے اللہ نے. میں اس پہ لگ جاؤں، میں اس پہ لگ جاؤں اور میں پرمل کی تلاش میں جو لگوں کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا. آج کے بعد میرا آپ کا یہ سبق ہے، غیر اختیاری چیزیں جب وہ ہمزاد تابع کرنا ہے، وہ جن تابع کرنا ہے، کسی بندے کو تابع کرنا ہے، ہاں ان کے پیچھے نہ پڑیں. اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ کی محبت کو دل میں لائیں، اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت کو اندر رچائیں بسائیں. سچ بتاؤں، یہ ساری کائنات کی مخلوق، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ساری چیزیں خود غلام بن جائے گی، بس تو ایک ہستی کا غلام بن جا. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. ایک کے غلام بن جائیں اور ایک کی غلامی کے لیے دن رات پاگل ہو جائیں. زمین کے اندر خزانوں کی تلاش میں لوگ پاگل ہیں. وہ ہمارے علامہ لاہوتی صاحب کا کالم چھپا زمین کے خزانوں کے سلسلے میں، جنات کے پیدائشی دوش میں لکھا، اور کتابوں میں لوگ پاگل ہیں کہ زمین سے. میرے گھر میں خزانہ ہے پنڈی میں. میں پہلے اسلام آباد میں پریکٹس کرتا تھا F10 میں، وہاں برش ہو گیا ایک بنگلے میں، تو پھر وہاں سے میں پنڈی آیا، بہت بڑی جگہ تھی. ایک صاحب میرے پاس مسلسل آتے تھے، بس مجھے کسی نے کہا ہے آپ کو خبر ہے، آپ کو خبر ہے. میرے گھر میں خزانہ ہے اور وہ سرک گیا ہے، دیوار کے قریب ہے. میں نے 20-20 فٹ کھدائیاں کی ہیں، 10-10 فٹ کھدائیاں کی ہیں.
10 फुट इधर, 10 फुट इधर, 10 फुट इधर, 20 फुट नीचे। वो कहते हैं, मुझे आमिल कहते हैं, खजाना है पर सुरक जाता है। उसी में लगा हुआ बेचारा, गैर अख्तियारी जिंदगी, और घर में फाके, गुर्बत, तंगदस्ती, खजाने की तलाश में आ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, अभी आएगा, मेरे दिन फिर जाएंगे, और तलाश में लगा हुआ है। गैर अख्तियारी जिंदगी, गैर अख्तियारी, जिसको अल्लाह ने तेरे अख्तियार में दिया ही नहीं, तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो उससे बड़ा कोई पागल दीवाना है? अकल का मारा हुआ है? तो अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को, अपनी नस्लों का हक खा रहा है। तो उनको टाइम देना था, उनको हक देना था, और अगर कोई रिस्क कमा के लिए उनके लिए छोड़ना था, उनका हक खत्म हो रहा है। और इस गैर अख्तियारी मशागिल में, गैर अख्तियारी मशागिल में, एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे घर के एक कोने में एक जिन है। वो जिन अगर कई दफा मेरे ख्वाब में भी आए, बास ख्वाब नमकीन ख्वाब भी होते हैं, नमकीन ख्वाब, नमक, मरच, मसाला, स्पाइसी, चटखारेदार चीजें ज्यादा खाएं ना, तो उसके बाद भी ख्वाब आते हैं, वो नमकीन ख्वाब होते हैं। ख्वाब आया, ऐसे जिन है, और वो कहते हैं मैं इस कोने में रहता हूं, कोई कामिल अगर आ जाए ना और मुझे तेरा दोस्त बना दे, तू जो कहेगा सो हो जाएगा। मैंने कई दफा अल्लाह से मांगा, आपकी तरफ रुजू हुआ है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि जिन्नात आपके बड़े ताबे हैं और जिन्नात आपकी मांगते हैं, आप छुपाते हैं, पर जिन्नात हैं सही, आप छुपाते हैं। और मैंने सोचा जो जिनके पास जिन नहीं होते वो बताते हैं, और हकीकत जिनके पास होती है वो छुपाते हैं। आपके पास हकीकत है हकीम साहब, पक्का हो गया, आपके पास हकीकत है। वो जिन अगर आप मेहरबानी करें ना, आपका तो हकीम साहब कुछ नहीं होना, एक इशारा होना, किसी की ड्यूटी लगा देनी है, और क्या, चश्मे फैज से गले एक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। चश्मे फैज से गले एक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आप मेहरबानी करें, वो जिन जो है ना, किसी तरह छोड़ दें जिंदगी की सोचों को, अगर है जिन में तो इस जिंदगी की सोचों को छोड़ दें। एक उस हस्ती के पीछे लगे जो अल्लाह, जो अल्लाह, जो अल्लाह। सारी सीरत की जिंदगी में जाग के सुनो मेरी बात अल्लाह वालों, मेरे आका की सीरत सारी उठा के देखें। मेरे आका की जिंदगी में, सीरत में कहीं एक वाकया ऐसा हो कि आपने सहाबा को गैर अख्तियारी चीजों के पीछे लगा दिया हो, अहले बैत को गैर अख्तियारी चीजों के पीछे लगा दिया। और जब अख्तियारी चीजें उन्होंने अख्तियार की है ना, ये गैर अख्तियारी चीजें खुद गुलाम बन जाती हैं। ये तो कई अल्लाह वालों के खुद तजर्बात हैं। कई नेक दुर्वेश कुरान पढ़ाने वाले ऐसे हैं, जिन्नात उनके पास कुरान पढ़ते थे,